السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم امپاورڈ اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم جب امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اسلامک ہسٹری میں سے کہ خواتین نے کیسا رول پلے کیا. کچھ بہت فور فرنٹ پہ تھیں اور سامنے پہ آ کر انہوں نے بہت ایک ڈائنامک طریقے سے اپنی کوالٹیز کے ذریعے اسلام کو فائدہ دیا، سوسائٹی کو فائدہ دیا، اپنے گھر کو فائدہ دیا، مردوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو بہت خاموشی سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اسلام کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، سوسائٹی کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، لیکن شاید ان کا نام بھی اتنا نہیں آ رہا اور شاید سننے میں دیکھنے میں بھی اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی امپاورڈ ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی شخصیت کی. ان کا نام ہے سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا. ان کا اپنا نام سلمہ ہے، والد کا نام عمیس بن سعد ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے ہند بن عوف. اور ان کی ایک جو ہمشیرہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا. دوسری ہمشیرہ جو ہیں وہ عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، سیدہ ام فضل. تیسری ہمشیرہ جو ہیں سیدنا جعفر بن ابی طالب کی ہیں زوجہ ہیں، جن کا نام سیدہ اسما رضی اللہ عنہا ہے. اور ان کی شادی جو ہے سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو ہے، ان کی شادی ہوئی تھی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جنہیں سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، ان کا اعزاز دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 بہنیں ہیں اور ان 4 بہنوں کا جن گھروں میں جانا ہے، وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ایک تعلق بھی بنانا ہے، سوسائٹی میں اپنا رول بھی پلے کرنا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام بہنیں مومن ہیں. اور ان 4 بہنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تعریف کی. اور اگر ہم بہت سا جو بیک گراؤنڈ ان خواتین کا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان 4 بہنوں نے خواتین کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت زیادہ کام کیا. یعنی جب خواتین کے معاملات ہوتے تھے تو انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے وہاں حصہ لیا اور ان کو ہر طرح سے دین سکھانے کی سب کو کوشش کی. سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کا نام امارہ رکھا گیا. اور ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کی کفالت کے لیے علی اور جعفر رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ جو تھے، ان کے درمیان ایک قسم کا جھگڑا ہوا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیتے اور باقی بھی معاملات میں خواتین جو ہے ان کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، لیکن جہاں پر ان کی کچھ خرابیاں ہمیں اس سسٹم میں نظر آتی ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک بڑی اسٹرینتھ بھی نظر آتی ہے کہ ان کے نزدیک اپنے خاندان کو اسٹرینتھ دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کی بیکنگ پہ آنا، یہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ یہ ایک بچی ہے جس کی کفالت کے لیے سب تیار ہو رہے ہیں اور سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ واقعہ اس طرح سے آتا ہے، بلکہ یہ نریشن ملتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے. اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بچی میرے ساتھ رہے گی، میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں اس کا چچا ہوں اور اس کی خالہ جو ہیں وہ میری بیوی ہیں اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہیں. اور وہ آپس میں سارے ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی ریزن دے رہے تھے کہ اس وجہ سے یہ بچی میرے پاس ہونی چاہیے، اس وجہ سے یہ بچی میرے پاس ہونی چاہیے. اور جب وہ آپس میں اس طرح سے بحث ان کی ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور انہوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بچی کی کفالت کا ذمہ جعفر بن ابی طالب کے حق میں کرتا ہوں کیونکہ اس بچی کی خالہ جعفر کی بیوی ہے اور خالہ ماں کا مرتبہ رکھتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ ایک وہ اگر ہم علاقائی زبان دیکھیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں ماسی، کہ ماں جیسی، تو خالہ جو ہوتی ہے اس کا واقعی درجہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی طرح جو ہے ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ان کا ایک ریلیشن شپ تھا اس فیملی کے ساتھ. اور یہ جو بچی ہیں جب یہ بڑی ہوئی تھی تو ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا. اور ہمیں پتہ نہیں چاہیے کہ ام سلمہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی.
سیدہ سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا جو تھی، انہوں نے ابتدائی جو اسلام کا وقت تھا وہ بہت مشکل گزارا، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. بہت ڈائنامک پرسنالٹی، بہت پاورفل پرسنالٹی، اور بہت طبیعت میں ایک ایسی اسٹرینتھ تھی کچھ بھی کرنے کی، لیڈرشپ کوالٹی والے جو ایک شخص کے ساتھ جب شادی ہوئی ہوئی ہو اور پھر آپ کی آئیڈیالوجی کا ڈفرنس آ جائے تو وہ ایک آسان کام نہیں ہوتا اس کو سارے کو مینج کرنا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے شوہر جو حمزہ بن عبد المطلب جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو یہیں سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک شروع ہو گئی، یعنی ان کو ایک ایسی اسٹرینتھ مل گئی کہ جو دور جاہلیت میں تھی وہ آگے سے آگے جانا شروع ہو گئی. اور یہ کس طرح سے ہوا اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نریشن میں یہ آتا ہے کہ صفا کی پہاڑی کے پاس ابو جہل جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا، ایک سکھ مینٹیلٹی والا، کہ اس نے ہر حالت میں اسلام کو اپوز کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنا ہے. تو اس نے یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینی شروع کی، گالی دینی شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ مکمل خاموشی اختیار کی اور وہاں سے چلے گئے. اور یہ جو سارا ماجرا تھا، یہ عبداللہ بن جدعان بن عمرو کی ایک کنیز تھی، وہ وہاں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور اس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کی، اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا وہاں سے چلا گیا، اور پھر کعبہ کے پاس جا کر جو قریش کی کوئی مجلس جمی ہوئی تھی وہاں پر جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اسی روٹ سے جہاں پہ یہ پورا واقعہ ہوا تھا تو حمزہ بن عبد المطلب جو تھے وہاں سے گزرے. ان کی اکثر روٹین ہوتی تھی، شکار کے بہت شوقین تھے، تو انہوں نے تیر کمان اٹھایا ہوا تھا اور شکار کے لیے جا رہے تھے. شکار سے واپس جب آئے ہیں تو پھر بھی ان کی اکثر روٹین یہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف چلے جاتے تھے، وہاں پہ طواف کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، یا طواف کرنے کے بعد اپنا جو کام کاج تھے وہ کرتے تھے. تو اس دن بھی روٹین کے مطابق انہوں نے یہی کیا کہ وہ اس روٹ سے آئے، شکار واپس آئے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بیت اللہ کی طرف گئے، وہاں کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد وہ قریش کی محفل میں آئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے اور ان کو سب کو سلام دعا جیسے ہم کہتے ہیں تھوڑی چٹ چیٹ کی اور ان سے بات چیت کی. اور کیونکہ بہت باروب شخصیت تھے، فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ تھا، ویسے بھی بہت بہادر تھے، لیڈرشپ کوالٹی کے حامی تھے، بہت عزت کی جاتی تھی، تو لوگ ان کو بہت ویٹیج بھی دیتے تھے، ان کی بات بھی سنا کرتے تھے. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ ان کا گزر اس راستے سے ہوا جہاں پر عبداللہ بن جدعان بن عمرو کی جو کنیز تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے جب ان کو دیکھا تو اس نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا اے ابو عمارہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا جو بھائی تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہوا تھا، اور آپ کے جو بھائی کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس نے پورا واقعہ جو ہے اس کو نریٹ کر دیا کہ کس طرح سے ابو جہل، جس کو اس دور میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ٹارچر کر رہا تھا، اذیت دے رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے. اور اس نے کہا ایک قسم کا نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک جوش دلایا اور ان کو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک فیملی ممبر کو اس طرح سے ٹارچر کیا جائے. اور ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس وقت تک حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے. obviously یہ بات سن کر وہ ایک ٹرائبل سسٹم کے رہنے والے لوگ تھے، ایک عزت دار لوگ تھے، ایک ان کے لیے بڑا ایک بات تھی کہ ہماری فیملی ممبر کو کسی کو کچھ کہا جائے. ان کو بہت برا لگا، بہت غصے کی حالت میں وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ابو جہل کو ضرور اس حماقت پر ایک سبق سکھاؤں گا. اور وہ وہاں پہ گئے اور دیکھا انہوں نے جا کے کہ ابو جہل جو تھا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا. تو انہوں نے اسی طرح سے وہ جو ان کا تیر کمان تھا وہ نکالا اور غصے کی حالت میں اس کو کہنے لگے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھاؤ اور اس کو گالی دو. اور اسی غصے میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ دین کتنا خوبصورت ہے اور میں نے بھی وہ دین جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. کچھ اور نریشن میں ایسے آتا ہے کہ وہ جب بول رہے تھے تو ان کو اس بات کا شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اسی غصے کی حالت میں ان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی اسلام جو تھا وہ قبول کر لیا. تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ تھے وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھے، لیکن ابو جہل نے ان کو روک دیا کہ یہ اس وقت موقع کی مناسبت نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی بہت زیادہ اوپن کنفرنٹیشن کریں. سب خاموشی وہاں پہ ہو گئے اور ایک قسم کے وہ شوق میں تھے کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جیسے وہ سیٹل ہوئے تو ان کو خیال ہے کہ ہاں میں تو واقعی اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں پہ اسلام کو فارملی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے دائرے میں آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی بہت اسٹرینتھ ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ ملی، بہت حفاظت ملی، اور قریش اور باقی لوگ جو ارد گرد تھے، جو سردار تھے، وہ بہت محتاط ہو گئے کہ اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ یہ ایذا پہنچانی جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک اور نریشن میں آتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے جب اسلام اس طرح سے یہ سارا معاملہ قبول کیا اور بہت غصے میں جب آ کے کہا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، اور وہ کہتے ذرا سا میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے ایک سیکنڈ تھاٹ آئی، مجھے تھوڑی سی امبیرسمنٹ سی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ کیا میں نے واقعی جو بولا ہے میں نے دل سے قبول کیا ہے، کیا میں واقعی اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل سا ہو گیا، پریشان سا ہو گیا کہ مجھے یہ دین قبول کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کعبہ کی طرف گیا اور میں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ جو بھی حقیقت ہے، جو بھی صحیح راستہ ہے، اس کی طرف میرا دل کھول دے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنی حالت بیان کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ثابت قدمی کی دعا کی اور مجھے ویلکم کیا. اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد سے جسے کہتے ہیں نا کہ نیور لکنگ بیک، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اس پورے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے، جو کہ کنیز ہے، ایک غلام کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کی ایک بولڈنس دیکھیں کہ اس نے کیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک قسم کا جوش بھی دلایا، موٹیویٹ بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ایک انڈائریکٹ طریقے سے پش بھی لگایا. اور آپ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے وہ ابو جہل کے پاس گئے اور وہاں پہ یہ معاملہ سارا ہوا. سیدہ سلمہ جو تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ایک انہوں نے بہت اچھی زندگی جو ہے وہ گزاری، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے روب، ان کے دبدبے، ان کے وقار، ان میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. لوگوں نے ان کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے لیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو سیدہ سلمہ بنت عمیس بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہ ہجرت کر گئیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی بنی، پھر ازواج مطہرات کی رہائش گاہ بنی، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر ہوئی. اور جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت ایک مارکا اور بہت لوگوں کو جو نقصان پہنچا کفار کو، اس میں ان کا بہت آگے آگے ہاتھ تھا. اور اس وقت جو ہند تھی، انہوں نے اپنے باپ، چچا اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک غلام جو تھا وحشی، ان کو ایک قسم کا ہائر کیا، اور پھر جنگ احد کے موقع پہ انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کے طریقے سے ان کو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اور پھر شہید ہی نہیں صرف کیا، ہند جو تھی وہ آئیں، انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ بھی چاک کیا، جگر بھی نکالا، اس کو چبایا بھی، ان کی باڈی کو ایک قسم کا میوٹیلیٹ بھی کیا. اور یہ سارا معاملہ جو تھا سیدہ سلمہ بنت عمیس کے لیے کافی پینفل تھا. انہوں نے عدت گزاری اور اس کے بعد ان کی شداد بن حارث سے شادی ہوگی، اور ان سے ان کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی پوری جو ہے وہ گزار دی. جب میں سارا یہ پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی، ہمیں زیادہ جو پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے سیدہ سلمہ بنت عمیس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کے بارے میں. اور ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کی، لیکن ساتھ ہی وہ بھی یاد رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے ان کی بہنوں کے ساتھ کہ یہ مومن بہنیں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امپاورمنٹ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جو بہت کامیاب بھی ہیں، بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں، بہت پوٹینشیل والے بھی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے گھر میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شاید ان کا نام نہیں آتا، لیکن وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک امپاورڈ انسان جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جو کہ گھروں میں ہیں، گھروں کے کام سمیٹ رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، اور جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ ایسی خواتین کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا امپاورمنٹ سے کیا کام ہے، یا ان کو کبھی کبھی احساس بھی دلایا جاتا ہے کہ تم کیا ہو اور تم کیا کر سکتی ہو. تو یہاں پہ ہم دو ایسپیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امپاورمنٹ کے کچھ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کام کروں جس کی وجہ سے میری سوچ میں وسعت ہو، میرے کام میں خیر ہو، میں اینڈ آف دا ڈے یہ محسوس کروں کہ میں بہت پروڈکٹیو ہوں،
میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی سپورٹ ہوں اور آگے چل کر جو ہے میں معاشرے میں بھی ایک خیر خواہی کا اینگل جو ہے وہ لے کر چل رہی ہوں. سو اس میں کیا ہے, اس میں ڈٹرمینیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت پاورفل, بہت ڈائنامک ہیں, لیکن ان کی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا کہ وہ ایک مومن خاتون ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی سچویشن بدل بھی جاتی ہیں کہ انسان جتنا بھی کامیاب ہو, جتنا بھی ہو, لیکن اس کو اگر گھر سے اسٹیبلٹی نہیں مل رہی تو اس کے لیے بہت سے ایریاز میں پرفارم کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے گا کہ بلڈنگ بلاکس جو ہوتے ہیں امپاورمنٹ کے, اس میں جتنے آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہوتے جاتے ہیں اور ان تجربات سے گزر کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں, یعنی ایک تجربہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے, آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں, یہ آپ کو مزید امپاور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں امپاورمنٹ میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ میں خواتین کو کہوں گی کہ اس پہ ضرور اپنی نظر رکھیں, اپنی فزیکل ہیلتھ اس کو امپروو کرنا, اپنی اسپرچل ہیلتھ اس کو امپروو کرنا, سوشل ہیلتھ کو امپروو کرنا, ایموشنل ہیلتھ کو امپروو کرنا, اپنی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھانا اور اچھا ریڈر بننا, معاملات کو اپنے سدھارنے کی کوشش کرنا. اس کے ساتھ ساتھ assertiveness پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم کہیں we live by that value. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی چوائسیز ملتی ہیں, اور وہ جو چوائسیز ہمیں مل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو یا اس میں سے میں نے کون سا راستہ جو ہے اختیار کرنا ہے, اور اپنے ارد گرد سپورٹ اسٹرکچر جو ہوتے ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو خیر میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں, لیکن میں آج خاص طور پہ زیادہ بات اس سے بڑی کرنا چاہوں گی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک خاتون امپاور نہیں ہو سکتی. کیونکہ جب میں بار بار سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ اور ان کی جو باقی بہنیں ہیں ان کے بارے میں پڑھتی ہوں تو یہی حدیث میرے بار بار آتی ہے کہ یہ مومن بہنیں ہیں, یہ مومن بہنیں ہیں. تو یہ جو مومن بہنیں ہیں, ہمارے گھروں میں جو بہنیں ہیں یا کئی ایسے لوگ ہیں وہ کیوں اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کیوں ان کے لگتا ہے بار بار ان کے میرے ایمان میں کمی ہے, میں کچھ حاصل نہیں کر سکتی, آئی ایم لائک اے نو بڈی, اس لیے کہ بہت سے بلاکس کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ امپاور ہونے کے لیے ہم اپنی زندگی میں سے بہت سے ایسے بلاکس کو کیسے نکال سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ہمارا بلاک ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایسے واقعہ بتاؤں, اور یہ اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ ہاسپٹل میں, کیونکہ میں پیڈیٹریشین ہوں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں بائی پروفیشن. تو جب میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ دو خواتین یا کبھی ہسبینڈ وائف جو ہے وہ واک ان کرتے ہیں, بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے چیک کریں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ پیچھے ڈری سہمی کونے میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے, اور جو اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس نے اس کا بچہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بچے کے بارے میں ایسے بتا رہے ہوتے ہیں رات کو کتنی دفعہ جاگا, کتنی دفعہ کھانسا, کتنی دفعہ اس نے وامٹ کی, کتنی دفعہ اس کو بخار ہوا, کتنے اس کے چیلنجز ہیں, صبح اس نے ناشتے میں کیا کھایا, یا کئی دفعہ وہ ہمسائے ہوں گے یا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ساتھ والے کمرے میں اس وقت سو رہے ہوں گے جب وہ ماں سمیٹ رہی ہوگی. تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں بہت معصوم سے طریقے سے کہ اچھا والدہ کون ہے اس کی بچے کی, تو وہ جب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہاؤ اباؤٹ اگر یہ بچے کو اٹھا لیں اور جو کچھ بھی ان کو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ بتانا چاہ رہی ہوں خود بتا دیں. تو مجھے اکثر لوگوں سے سننے کو یہ جواب ملتا ہے اس کو نہیں آتا, اس کو نہیں پتا, یہ نہیں ہینڈل کر سکتی. تو آپ سوچیں ایسے سسٹم میں وہ عورت کیسے امپاور ہوگی. بہت بڑا بلاک ہوتا ہے کانفیڈنس کا نہ ہونا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان میں کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ وقت اس بات پہ سوچنے میں اور پریشان ہونے میں لگاتا ہے کہ لوگ اگلے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, یا پتہ نہیں میں ٹھیک بھی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں بات کر رہا. اور وہ اس ٹائم پہ یہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا جو پوٹینشیل ہے میں اس کے مطابق کام کر دوں. تو ہمیں اپنے اس بلاک کو دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی اگر کوئی ہمیں کہتا بھی ہے کہ تم نہیں بتا سکتی مجھے بتانے دو, تو ہم کہ اچھا چلیں میں کوشش کرتی ہوں, اور اگر مجھ سے نہ بتایا گیا یا کوئی چیز میں نے مس کر دی تو آپ بتا دیجیے گا. کیونکہ میرا اکثر یہ طریقہ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں چلیں کوئی بات نہیں, ہم ایسے کرتے ہیں کہ والدہ سے پوچھتے ہیں, اور اگر ہمیں لگے گا کہ یہ نہیں بتا پا رہی ہے کوئی چیز انہوں نے مس کی ہے تو ہم آپ کو چانس دیں گے کہ آپ بھی بولیں. اور میں دیکھتی ہوں اس سے ایک ماں کے اندر ایک اعتماد آتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. اسی طرح سے جب انسان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا تو انسان کے اندر پھر پازیٹیو انرجی نہیں آتی ہے. انسان ایک بڑا لتھارجی کے ساتھ, تھکن کے ساتھ, جسم دکھ رہا, اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا, کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا, ہر فیصلے پہ انسان
تھوڑا سا شیکی رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو میں کام کر رہی ہوں، جس طریقے سے میں کسی چیز کو دیکھ رہی ہوں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ اگر کسی مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے، آپ کے اندر یہ اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکتی ہوں، چاہے وہ 3 سال کے بچے کو سنبھالنا ہو، چاہے وہ سسرال میں رہنا ہو، چاہے سسرال اور میکے کے درمیان بیلنس لانا ہو، چاہے ہسبینڈ کا کوئی چیلنج ہے اور اس کو دیکھنا ہو، اگر آپ ورکنگ ہیں اور آپ گھر سے باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں تو وہ ہو. تو لیک آف کانفیڈنس اپنے اوپر رکھنا کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، یہ آپ کو امپاورمنٹ سے کوسوں دور لے کے چلا جاتا ہے. تو اپنے اندر وہ ٹریٹس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ آئی ہیو دس کانفیڈنس، میں یہ کام کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں اور میں کروں گی تو وہیں سے میں سیکھوں گی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایک بلڈنگ بلاک ہے کہ ایکسپیرینسز آپ کو سکھاتے ہیں. کیا ہوگا؟ آپ نے تجربہ کیا، آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ آگے پھر کریں. اچھا، یہی بلڈنگ بلاک ہماری کئی دفعہ ینگ مدرس میں آ جاتا ہے. پہلا بچہ ہے، سنبھالنا نہیں آ رہا، نئی نئی جاب ہے اور اس میں لوگ ان کو سناتے رہتے ہیں تم نہیں کر سکتی، تم کسی قابل نہیں، ہٹو پیچھے، میں کرتی ہوں. کئی دفعہ مائیں گھروں میں اپنی بچیوں کے ساتھ ایسے کہنا شروع کر دیتی ہیں. تو کانفیڈنس دینا جو ہے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا ایک اور بہت بڑا بلاک جس کی وجہ سے امپاورمنٹ نہیں آتی، وہ جو ہم سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن خواتین میں سے ہیں. وہ ایمان کی کیفیت انسان میں نہیں آتی اگر انسان کا ایک نیگیٹو بائس ہو. یہ نیگیٹو بائس ہونا کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ جو گلاس اگر پانی سے بھرا ہوا ہے آدھا تو ان کو ہاف فل نظر آتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاف ایمٹی نظر آتا ہے. کچھ لوگ اگر پوری دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا ہوا ہے تو ان کو وہ نظر آتا ہے کہ یہ نقص ہے اس میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی دیوار ہے کیا ہوا اگر ایک چھوٹا سا ڈاٹ جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے. اس فرق کو بھی ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو نیگیٹو بائس والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں نا سارا دن نیگیٹو تھاٹس چلتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو تھنکنگ کے پیٹرن میں بری طرح سٹک ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اس کے بیونڈ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کے دماغ نے کیا ترقی کرنی ہے، انہوں نے صبح اٹھ کے بھی سوچنا ہے کہ میری قسمت خراب، میرا مسئلہ ایسا، ہائے میرا بچہ ایسا کیوں، اچھا میری نوکری کا یہ مسئلہ، اچھا میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی، اچھا ہائے اللہ پھر ساس کے پاس جانا ہے اور ان سے بات کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ جتنے مرضی چیلنجز دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ ان کی فرسٹریشنز جو ہیں کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ ڈومیسٹک ہیں چاہے وہ جاب کی ہیں کہیں پہ بھی ہیں، وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور وہ ہر چیز میں جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں اس کو نرچر کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں. یہ دوسرا بہت بڑا بلاک ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بلاک آپ کے اندر ہے تو آپ امپاور نہیں ہو سکتے. چاہے کوئی این جی او آگے بیٹھ جائے، چاہے کوئی آپ کو کہے کہ جی تمہیں کچھ سپریس کیا جا رہا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں ان کو کوئی ایسی سپریشن گھر میں نہیں ہوتی، پھر بھی وہ امپاورڈ نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے آپ کی اپنی ذات کو نہیں پہچانتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے اندر ان کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تو وہ پھر آپ دیکھیں باہر جو ہے وہ اسی طرح سے نکلتا ہے. اچھا، ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک بلاک آ جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپریٹ کرتے ہیں فیئر کے ساتھ. یعنی جو بھی کام انہوں نے کرنا ہے، خوف اور ڈر ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے. ایک میں سینگ پڑھی تھی کسی رائٹر کی، وہ کہتے ہیں the fear of death follows from the fear of life. یعنی مرنے کا خوف جو ہے وہ زندگی کے خوف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. A man who lives fully is prepared to die anytime. ایک شخص جس نے بھرپور زندگی گزاری ہو وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہے. جیسے ہمیں تو مسلمان ہونے کے ناطے کہا گیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ کوئی وقت بھی میرا آخری وقت ہو سکتا ہے، تو اپنی نمازیں بھی پوری رکھنی، اپنی قرآن کی تلاوت بھی، اپنا صدقہ خیرات بھی، ہر مومنٹ میں اپنی صحیح انویسٹمنٹ آپ نے کرتے چلے جانا. اب کیا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں یہ جو فیئر ہوتا ہے نا، یہ اپروپریٹ ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز ہوتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو آپریٹ کرتا ہے. لیکن زیادہ تر جب ہم فیئر کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا اولڈ بیگیج ہوتا ہے. یعنی ہمارے کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں بچپن کے، جوانی کے، مختلف سچویشنز کے، جنہوں نے ہمیں یا فیلئر کی فیلنگ دی ہے، یا ہمیں امبیرس کیا گیا ہے، یا ہمیں ریجیکٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم وہ 2 جملے نہیں بول سکتے، ہم کسی کو نہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے کانفیڈنس لیول سے آپریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ہر بات پہ ڈر لگتا ہے میں یہ کیسے بول دوں،
یہ شوہر کے ساتھ بھی ہو جائے گا، یہ سسرال میں بھی ہو جائے گا، ایون میکے میں ہو جائے گا، ایون میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے جن کے ٹین ایج بچے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ معاملہ جو ہے اسی طرح سے چلتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں. جیسے کسی نے دبکا لگایا، کسی نے غصے سے بات کی تو وہ فوراً وہیں پہ ڈھہ جاتے ہیں اور وہاں ڈھہ کے فوراً جو بات ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، ایسے لوگ اگر کچھ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ آؤٹ آف پرفیکشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک پرفیکٹ سسٹم مجھے ملے، پرفیکٹ طریقے سے میں کام کروں تو پھر وہ کام بہت اچھا ہوگا. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب یعنی کہ بہت سے کمپرومائزز، اور ایسے کمپرومائزز جس سے ان کی پوری پرسنالٹی مسخ ہو کے رہ جاتی ہے، وہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جہاں یس کہنا چاہیے وہاں نو کہہ دیتے ہیں، جہاں نو کہنا چاہیے وہاں یس کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے، یعنی اپنا کھانا پینا، کوئی اپنی عبادت، کوئی اپنی چھوٹی سے چھوٹی ڈیزائر جو آسانی سے پوری کی جا سکتی ہے، کوئی بڑی ایسی بات نہیں، وہ بھی نہیں، اس کے لیے بھی سٹینڈ نہیں لے سکتے، اس کے لیے بھی ہاں یا نہ ان کو کہنا نہیں آتا. ایسے لوگ کئی دفعہ بیکار پروکریسٹینیشن، اپنا وقت جو ہے وہ برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، ان کو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ نہیں آتی اور یہ بہت بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی بات سیدہ سلمہ بنت امیس کے لیے کہا گئی مومن عورت ہے، تو مجھے تو یہی خیال آتا ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس بھی ہے، وہ فیئر سے آپریٹ نہیں کرتی، وہ آپریٹ کس سے کرتی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے آپریٹ کرتی ہیں. ان کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے، مطلب اس شوہر کے ساتھ رہ کے بھی انہوں نے وقت گزارا، ہمیں کوئی ہنگامہ نہیں نظر آتا، کوئی مشکلات نہیں نظر آتی کہ جی میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی، میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی، یہ کیا مشکل، وہ کیا مشکل. ایک ہمیں اکثر ایسی جب ہم صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک اسموتھ سٹائل سے نظر آتا ہے، یعنی شوہر کبھی ایک وقت میں مسلمان نہیں ہیں، پھر وہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ غزوات میں جا رہے ہیں، پھر ان کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، عدت بھی ہو گئی ہے، شادی بھی دوبارہ ہو گئی ہے. ظاہر ہے دکھ بھی ہوں گے، ایموشنز بھی ہوں گے، فیلنگز بھی ہوں گی، بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوں گے، لیکن امپاورمنٹ یہی تو ہے کہ آپ کا اپنے اوپر کانفیڈنس ہو، آپ ڈر سے نہ آپریٹ کریں، آپ پازیٹیو ہو کر سارے معاملات کو کریں. تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان سب بلاکس سے بچائیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ بلاکس نا ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر ہم سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں نا کہ سوسائٹی عورت کو اس کا ڈیو ریگارڈ نہیں دیتی. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتی ہوں عورت اپنے آپ کو ہی اپنا ریگارڈ نہیں دے رہی، عورت اپنے بارے میں خود ہی نہیں سوچ رہی کہ میں کیا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود ہی اکنالج نہیں کر رہی. جب تک وہ اپنے آپ کو اکنالج نہیں کرے گی تو سوسائٹی اس کو کیسے اکنالج کرے گی؟ آپ جتنی بھی موومنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں صرف خواتین ایگزاسٹ ہو رہی ہیں اور عجیب و غریب سلوگنز کے ساتھ اور حرکتوں کے ساتھ اپنا زیادہ مذاق اڑا رہی ہیں. لیکن اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھ لیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھ لیں جن سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے ان ایریاز پہ فوکس کیا تھا جو ان کے اپنے پوٹینشیلز ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے فلاں عورت کی طرح ہو جانا ہے، مجھے اس موومنٹ کی طرح ہو جانا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق جو میری ڈومین ہے اس میں رہ کر میں نے بہترین پروڈکٹیوٹی دینی ہے. دوسرا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں سیدہ سلمہ بنت امیس عنہا کے بارے میں کیا کہا گیا، یہ جو ہے مومن خاتون ہے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان پہ کام کیا اور اس ایمان کی وجہ سے ان کی امپاورمنٹ آئی ہے. تو جتنا زیادہ انسان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جہاں انسان کو لگے کہ میں شاید کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، میں یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، اس سے دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے آخرت میں مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا دنیا میں یہ فیصلہ کرنے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، یہ حلال کام ہے حرام کام ہے، اس کے کرنے سے میری پوری جو ہے اپنی پوری فیملی سٹرکچر پہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. تاکہ ان سوالوں کے آپ اس میں دائرے میں رہ کے اپنے بلیف سسٹم کو بار بار سٹرونگ بھی کریں، ایمان کی طرف لے کے جائیں، اور اگر کوئی غلط عقائد آپ کے اندر آ رہے ہیں تو آپ ان کو نکالتے جائیں، جھٹکتے جائیں، اس کو شیڈ کرتے جائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ کا ایک ماحول اپنے لیے بنانا، اور وہ جو ٹرسٹ کا ماحول ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر زندگی دی ہے تو میں اس کو بہترین طریقے سے گزار سکتی ہوں. تو ذرا ان بلاکس کے بارے میں دیکھیے گا، غور کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان کو اپنے سے دور کریں تاکہ وہ جینون قسم کی امپاورمنٹ جو ہے ہم حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.